السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میرے لیے بنانا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بہت دیر سے بات کرنا چاہ رہی تھی، بہت ڈیٹیل میں، کیونکہ جب میں اپنے بیٹے کے ڈائگنوسس کا انتظار کر رہی تھی تو میرے ذہن میں بھی یہی سوال بار بار آتا تھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے بچے کو آٹزم ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کے بارے میں وہ چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے شروع میں نوٹ کی اور جن کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر سے بات کرنے اور پھر اسسمنٹ کے راستے پر جانے کا احساس ہوا۔ جب آپ ماں بنتی ہیں تو آپ اپنے بچے کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات نوٹ کرتی ہیں۔ شروع میں مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو چیزیں میں اپنے بچے میں دیکھ رہی ہوں کیا وہ صرف اس کی پرسنالٹی ہے یا ڈیولپمنٹ میں ڈیلے ہے یا پھر کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں مجھے مزید جاننا چاہیے۔ میں کسی بھی پیرنٹ کو ڈرانا نہیں چاہتی، ہر بچہ مختلف ہوتا ہے اور ہر بچہ اپنی رفتار سے ڈیولپ کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں بھی بار بار کوئی کنسرن آ رہا ہے تو اسے اگنور کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ بھی ایک ایسے پیرنٹ ہیں جو اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہیں تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ سوال پوچھنا غلط نہیں ہے، مدد مانگنا غلط نہیں ہے، اور اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کرنا ایک خوبصورت بات ہے۔ یہ ویڈیو صرف اویئرنیس اور ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچے کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں کنسرن ہے تو کسی جی پی یا پروفیشنل ہیلتھ کیئر سے بات کرنا بہتر ہے۔ اور سب سے اہم بات، ڈائگنوسس آپ کے بچے کو تبدیل نہیں کرتا۔ آپ کا بچہ وہی خوبصورت اور خاص بچہ رہتا ہے جسے صرف شاید ہمیں تھوڑا اور بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا بچہ شروع سے ایک خوش مزاج اور خستہ مسکراتا بچہ تھا۔ وہ بہت اسمائلی وے بھی تھا، اس کا آئی کانٹیکٹ بھی تھا۔ وہ تقریباً 13 یا 14 مہینے کی عمر میں چند الفاظ بولنا بھی شروع کر چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا پہلا لفظ ادا، بول یا ماموں تھا، حالانکہ میں پوری کوشش کرتی رہی کہ پہلے ماما بولے، لیکن اس نے ماما نہیں کہا، لیکن ایٹ لیسٹ کوشش کرتا تھا بولنے کے لیے۔ پھر تقریباً 13 یا 14 مہینے کی عمر کے آس پاس ہم نے اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرنا شروع کی۔ ہم نے جو اس میں چیزیں نوٹ کی ان میں سب سے اہم بات جو تھی وہ چلنے میں تھوڑا لیٹ تھا۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اسے تقریباً 16 یا 17 مہینے کی عمر میں چلنا شروع کیا۔ اس وقت ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا آگے جا کر کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک خوش اور پیار کرنے والا بچہ تھا۔ اس لیے شروع میں ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شاید اس کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہمیں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں ایک بات دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ دیر سے چلنا یا کوئی ایک سائن ہونا ضروری نہیں ہے کہ آٹزم ہو، لیکن جب آپ کئی مختلف چیزیں ایک ساتھ نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ نیچرلی سوچتے ہیں کہ شاید کسی پروفیشنل سے بات کرنی چاہیے۔ اور پھر آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اس کا آئی کانٹیکٹ کم ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے جب میں اس سے بات کرتی تھی تو وہ میری آنکھوں میں دیکھتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے میری آنکھوں میں دیکھنا کم کر دیا۔ ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے نام پر رسپانس دینا چھوڑنے لگا۔ پہلے اگر اس کا نام پکارتی تھی تو وہ میری طرف دیکھتا تھا، لیکن پھر اسے بار بار بلاتی اور وہ میری طرف دیکھنا چھوڑ گیا۔ اس نے چیزوں کو رپیٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی ایک ہی چیز کو بار بار کرتا تھا، اور اس کی نیند میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھی۔ شروع میں سوچتی تھی کہ شاید چھوٹے بچے رات کو ٹھیک سے نہیں سوتے، شاید یہ نارمل ہو، لیکن جب وہ تقریباً 2 سال کا ہونے لگا تو بھی اس کی نیند بہت ڈیفرنٹ تھی۔ کبھی کبھی وہ رات کو 1 بجے سے 4 بجے تک جاگتا رہتا تھا۔ وہ بہت زور زور سے ہنستا، اچھلتا کودتا، کبھی دیوار کی طرف دیکھ کر ہنستا رہتا اور کبھی اچانک بہت زیادہ رونے لگتا۔ سچ کہوں تو ایک وقت پر مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کہ میں بہت ڈر جاتی تھی۔ میں ایک فرسٹ ٹائم ایکسپیرئنس سے گزر رہی تھی اور مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ کیا نارمل ہے اور کیا نہیں۔ پھر اس کا رونا بھی بہت
انٹینس ہونے لگا. ہم اسے گود میں لینے کی کوشش کرتے, اسے ہگ کرتے, کمفرٹ کرنے کی کوشش کرتے, لیکن بعض اوقات وہ اپنا سر فرش پر مارنے لگتا. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اپسیٹنگ تھا. ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو اس طرح تکلیف یا ڈسٹریس میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر جب ہم اسے پلے گراؤنڈ لے جاتے اور سوئنگ پر بٹھاتے تو کبھی کبھی اسے بہت شدید میلٹ ڈاؤن ہو جاتا. میں جب پلے گراؤنڈ میں دوسرے بچوں کو دیکھتی اور اس کو آبزرو کرتی تھی تو مجھے کچھ چیزیں محسوس ہوتی تھی کہ کچھ تو مسئلہ ہے. مثلا پلے گراؤنڈ میں دوسرے بچوں کو ان کے نام سے پکارا جاتا تو وہ اکثر اپنے والدین کی طرف دیکھ کر رسپانس کرتے تھے، لیکن میں اس کا نام لے کر بار بار بلاتی تھی، اسے انگیج کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ میری طرف دیکھنے یا میری بات میں دلچسپی لینے سے گریز کرتا تھا. پھر تقریباً 17 سے 18 مہینے کی عمر میں یہ چیزیں زیادہ نوٹیسیبل ہونے لگیں. اس کے الفاظ کم ہو گئے یا بالکل نہیں رہے. آئی کانٹیکٹ بہت کم ہو گیا اور وہ ہگ یا ٹچ پسند نہیں کرتا تھا. کھانے کے معاملے میں بھی اسے بہت مشکلات ہونے لگیں. وہ بہت سی چیزیں کھانا نہیں چاہتا تھا. بعض کھانوں سے شدید رد عمل ظاہر کرتا اور اسے کچھ چیزوں کا ٹچ بھی پسند نہیں تھا. پھر میں نے نوٹس کیا کہ وہ اپنے کھلونے اور گاڑیاں ایک لائن میں لگاتا تھا. وہ ٹوائز کو بار بار ایک خاص ترتیب سے ارینج کرتا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسٹیمنگ بھی کافی شروع کر دی، مثلا ہاتھ ہلانا یا فلیپ کرنا، چلتے ہوئے محسوس آوازیں نکالنا اور ایکسائٹمنٹ یا اوور ویلم ہونے پر بار بار ایک جیسے موومنٹ کرنا. یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے آہستہ آہستہ یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید میرے بچے کی ڈیولپمنٹ دوسرے بچوں سے مختلف ہے. اور پھر سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر بچے میں اوٹیزم کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں. صرف ایک علامت جسے آئی کانٹیکٹ، لیٹ ٹاکنگ کم ہونا یا ٹوائز کو لائن میں لگانا اکیلے اوٹیزم کو ثابت نہیں کر سکتی. لیکن جب آپ اپنے بچے میں کئی تبدیلیاں ایک ساتھ دیکھیں، خاص طور پر اگر وہ پہلے کوئی اسکل کرتا تھا اور پھر وہ اسکل یا رسپانس کم ہو جائے، تو بہتر ہے کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے بات کی جائے. میرے لیے بھی یہی وہ وقت تھا جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید مجھے اپنے بچے کے لیے مزید مدد اور اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آخرکار میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی. میں نے ڈاکٹر سے کہا مجھے لگتا ہے شاید اسے سنائی نہیں دے رہا، لیکن ڈاکٹر نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. ہر بچے کی ڈیولپمنٹ مختلف ہوتی ہے، آپ پریشان نہ ہو. میں واپس گھر آ گئی، لیکن میرے دل میں وہ فکر ختم نہیں ہوئی. کچھ ہفتوں میں دوبارہ ڈاکٹر کی سرجری میں نے وزٹ کیا. میں نے پھر کہا میں واقعی بہت پریشان ہوں. اب اس نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے شاید یہ سن نہیں پا رہا، کبھی لگتا ہے شاید اسے نظر بھی ٹھیک نہیں آ رہا. آخرکار انہوں نے ہمیں ENT ڈپارٹمنٹ بھیجا. جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں مختلف ڈائریکشن سے آوازیں دی جا رہی تھی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ مصطفیٰ آواز کو آئیڈینٹیفائی کر پاتا ہے یا نہیں. اور وہاں مصطفیٰ نے سب کو حیران کر دیا. اسے بالکل معلوم تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کب آ رہی ہے اور کس ڈائریکشن سے آ رہی ہے. جب ہمارا سیشن ختم ہوا اور ہم جانے لگے تو وہاں موجود پیڈیاٹرک ڈاکٹر جو پوری اسیسمنٹ آبزرو کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کیا آپ میرے آفس میں آ کر مجھ سے تھوڑی دیر بات کریں گی؟ میں ان کے آفس میں گئی. انہوں نے کہا دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں محمد کی مزید ٹیسٹنگ کروانی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگلے ہفتے دوبارہ آئیں. اگلے ہفتے ہم دوبارہ گئے اور تقریباً 2 گھنٹے تک تفصیلی اسیسمنٹ ہوئی. انہوں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے، مثلاً کیا اسے اکیلے رہنا پسند ہے، اور میں نے بتایا کہ اسے کپ بورڈز کے اندر بند ہو کر بیٹھنا بہت پسند تھا، اسے اندھیرا بہت پسند تھا. اس وقت مجھے یہ سب چیزیں عجیب اور رینڈم لگتی تھیں،
لیکن آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب واقعی سے ایسے سائن تھے جنہیں شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی اس تھکا دینے والی اسیسمنٹ کے آخر میں انہوں نے کہا، ہمیں کافی یقین ہے کہ محمد آٹزم اسپیکٹرم پر ہے۔ سچ کہوں تو اس وقت مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر اصل میں ہوتا کیا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی میرے منہ سے خود بہت ایک لفظ نکلا، آٹزم۔ میں اس وقت خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ دل کے کسی کونے میں مجھے پہلے ہی احساس تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور شاید عجیب لگے لیکن مجھے ایک طرح سے سکون بھی محسوس ہوا۔ اس لیے نہیں کہ میں خوش تھی کہ میرے بچے کو آٹزم ہے، بلکہ اس لیے کہ آخرکار مجھے معلوم تو ہوا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اتنے عرصے سے جو میرے ذہن میں سوال چل رہے تھے وہ ختم ہونے لگے تھے۔ کبھی نہ جاننا جاننے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں گھر واپس آئی اور میں بہت روئی، بہت زیادہ روئی، شاید اس لیے کہ اس دن پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے بچے کی زندگی شاید اس راستے پر نہیں جا رہی جس کا میں نے کبھی تصور کیا تھا۔ لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ صرف ایک ڈائگنوسس ہے، یہ ہماری زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ میں اس لیے روئی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آٹزم کا مطلب کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، اور سچ کہوں تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اور بس میں اکیلے یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا، مجھے کون بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں اپنے بچے کی مدد کیسے کروں۔ میں بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی مجھے راستہ دکھانے والا ہی نہیں تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج میں یہ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ جب ایک ماں یا باپ کو پہلی بار اپنے بچے کی آٹزم کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ڈائگنوسس کے ساتھ بہت سارے سوال بھی آ جاتے ہیں۔ کیا میرا بچہ ٹھیک رہے گا؟ اس کا مستقبل کیسا ہوگا؟ وہ بڑا ہو کر کیسا ہوگا؟ میں اس کی مدد کیسے کروں گی؟ اس وقت مجھے صرف ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو مجھے یہ کہہ دے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹس گوئنگ ٹو بی اوکے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آٹزم کے ساتھ 8 سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے، 9 سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ جب میں اپنے صرف 2 سال کے بچے کو دیکھتی تو میرے ذہن میں بس یہی چلتا تھا، مجھے نہیں معلوم آگے کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہاری کیسے مدد کروں۔ لیکن آج میں ایک بات ہر اس ماں اور باپ سے کہنا چاہتی ہوں جو اس وقت اسی خوف سے گزر رہے ہیں، آپ کو آج سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آج ہی اپنے بچے کے پورے مستقبل کے جواب نہیں ڈھونڈنے، بس ایک قدم آگے بڑھائیں، سیکھیں، سمجھیں، اپنے بچے کو جانیں، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اگر آٹزم ہے تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے بچے کو آٹزم ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر ارلی انٹرونشن بہت اہم ہو سکتے ہیں۔ میں وہاں کے ایک کمیونٹی سینٹر گئی جہاں بچوں کے لیے ایک چھوٹا نرسری سیٹ اپ اور سافٹ پلے ایریا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو وہاں لے کر جانے لگی، اور وہیں میری ملاقات دوسرے پیرنٹس سے ہوئی۔ میں ان سے باتیں کرتی، ان کے تجربات سنتی، اور آہستہ آہستہ مجھے مختلف سروسز اور سپورٹ کے بارے میں معلومات ملنے لگی۔ پھر مجھے ایک ایسے اسپیشلسٹ نرسری کے بارے میں پتہ چلا جو بچوں کے اضافی ڈیولپمنٹل نیڈز کو سمجھ کر ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ مجھے بتایا گیا اگر میں اپنے بیٹے کو وہاں داخل کراؤں تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ میں نے جب وہاں پر وزٹ کیا تو میں نے اپنے بچے کے بارے میں تفصیل سے لکھا، اس کی ساری مشکلات، اس کے بیہیویئر، اس کی نیڈز، اس کے اسپیشل سپورٹ کی ضروریات کیوں ہیں۔ یہ سب کرنا آسان نہیں تھا، لیکن آخرکار اسے اس اسپیشلسٹ نرسری میں جگہ مل گئی، اور سچ کہوں تو وہ ہمارے لیے بہترین چیزوں میں سے ایک تھی۔ وہیں میری ملاقات ایک اسپیچ تھراپسٹ سے بھی ہوئی، وہ بہت امیزنگ تھی، اور
اس نے مجھے ایک ایسی بات کی جو مجھے شاید اس وقت سب سے زیادہ سننے کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا، مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے، محمد بالکل ٹھیک ہے۔ اور شاید یہی وہ بات تھی جو میں شروع سے کسی سے سننا چاہتی تھی، کیونکہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف تھا کہ ڈائگنوسس کے بعد میرا بچہ بدل جائے گا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب اوٹزم کا لیبل میرے بچے کو بدل دے گا، لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ ایک بات اہم سمجھ آ گئی۔ ڈائگنوسس نے میرے بچے کو نہیں بدلا، وہ پہلے بھی وہی بچہ تھا، اس کی مسکراہٹ وہی تھی، اس کی پسند اور ناپسند وہی تھی، اس کی شخصیت وہی تھی۔ وہ پہلے بھی محمد مصطفیٰ تھا اور ڈائگنوسس کے بعد بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے، صرف ایک ایسا نام جس نے ہمیں یہ اوٹزم سمجھنے میں مدد دی کہ وہ دنیا کو شاید ایک مختلف انداز سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، اور یہی سمجھ ہمارے لیے آگے بڑھنے کی شروعات بنی۔ میری فیملی کو بھی اوٹزم کو سمجھنے میں کچھ وقت لگا، اور سچ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی فیملی کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ اوٹزم کے ساتھ روزانہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے وہ ہمیشہ پوری طرح نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں۔ وہ آپ کے بچے کو شاید چند گھنٹوں کے لیے دیکھتے ہیں، اس کا ایک اچھا مومنٹ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن وہ آپ کی روزانہ کی زندگی نہیں دیکھتے، وہ نہیں جانتے آپ راتوں کو کس طرح سٹرگل کرتے ہیں۔ میرے لیے سب سے مشکل چیزوں میں سے ایک سلیپ تھی، نیند تھی، جب آپ کا بچہ رات بھر نہیں سوتا، بار بار جاگتا ہے، یا اس کا سلیپ روٹین بالکل مختلف ہوتا ہے، تو یہ صرف آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنے گھنٹے تھکے ہوئے ہیں۔ باہر سے کسی کو شاید اندازہ بھی نہیں ہو، کیونکہ رات کی وہ سٹرگل صرف آپ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے اپنے بچے کو بڑا کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ اکیلے ہینڈل کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ دن میں صرف چند منٹ یا چند گھنٹے دیکھتے ہیں، لیکن ماں یا باپ وہ سب دیکھتے ہیں جو بند دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ راتوں کی نیند، تھکن، میل ڈاؤن، پریشانی، اور یہ سوچ کے کل کا دن کیسا ہوگا۔ اس لیے کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو پوری طرح نہیں سمجھتا، اور شاید وہ واقعی پوری طرح نہ سمجھ سکے، کیونکہ جب تک آپ اوٹزم کے ساتھ روزانہ زندگی نہ گزاریں، اس کے ہر چھوٹے بڑے چیلنج کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ جو سٹرگل کر رہے ہیں وہ حقیقی ہے، آپ کی تھکن حقیقی ہے، اور آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ کو اوٹزم ہے تو ایک چیز نے مجھے بہت زیادہ دکھی کیا۔ وہ مجھ سے دور دور رہتا تھا، وہ زیادہ ہگ یا کس نہیں کرتا تھا، اکثر ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی دنیا میں رہنا چاہتا ہو، اور ایک ماں کے طور پر میرے لیے اس سے دوبارہ کنیکشن محسوس کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے خود سے کہا، اگر وہ میری دنیا میں نہیں آ رہا تو میں اس کی دنیا میں جاؤں گی۔ میں نے جتنا ممکن ہو سکا اتنا سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ میں اس کی مدد کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ اوٹزم کو کیور نہیں کیا جا سکتا، اور اسے کیور کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اوٹزم کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ہر بچہ سیکھ سکتا ہے، گرو کر سکتا ہے، اور اپنی ڈیولپمنٹ میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ مجھے ایک دوست نے ایک پلے تھراپسٹ کے بارے میں بتایا، اور پھر میں نے پلے کے ذریعے مصطفیٰ کے ساتھ بانڈ کرنا شروع کیا۔ ہم چھوٹے چھوٹے گیم کھیلتے تھے، میں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گیم کھیلتی، مثلاً ہم ایک بلینکٹ کو اوپر اٹھاتے، مصطفیٰ اس کے نیچے لیٹا ہوتا اور میں اسے ٹکل کرتی، پھر میں رک جاتی اور انتظار کرتی۔ اگر وہ دوبارہ ٹکل ہونا چاہتا تو کبھی مجھے دیکھتا، کبھی کوئی آواز نکالتا یا اپنے انداز میں مجھے سگنل دیتا۔ آہستہ آہستہ میں اس کے سگنل کو سمجھنے لگی، اور ہم نے ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے گیمز ڈیولپ کیے۔ میرے لیے صرف حق یا کس ہی کنیکشن کا واحد طریقہ نہیں رہا۔ اگر مصطفیٰ زمین پر بیٹھ کر اپنی کارز کو ایک لائن میں لگا رہا ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتی۔ میں اس کی ایکٹیویٹی کو روکنے یا بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، میں صرف اس کی دنیا میں اس کے ساتھ موجود رہتی ہوں۔ اور مجھے آج بھی ایک بہت خاص لمحہ یاد ہے، وہ اپنی کارز کو ایک ترتیب سے لگا رہا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ ایک خاص انداز میں رکھا ہوا تھا۔
میں اس کے دوسری طرف جا کر بالکل ویسے ہی بیٹھ گئی اور اس کی حرکت کاپی کی. پھر اس نے میری طرف دیکھا اور ہماری آنکھیں ملی. وہ ایک بہت چھوٹا سا لمحہ تھا لیکن میرے لیے بہت بڑا تھا. میں نے دل میں سوچا وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور سچ کہوں آج بھی یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ لمحے تھے جن سے ہمارا کنیکشن دوبارہ بڑھنا شروع ہوا. میں نے یہ سیکھا کہ کبھی کبھی بچے کو اپنی طرف کھینچنے کے بجائے ہمیں خود اس کے پاس جانا ہوتا ہے, اس کی پسند کو سمجھنا ہوتا ہے, اس کے طریقے سے اس کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا کنیکشن بڑے کنیکشن میں تبدیل ہو گیا. اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کے اپنے لوکل ایریا میں آٹزم کے مختلف کورسز اور پیرنٹ سپورٹ گروپ مل سکتے ہیں. جیسے بعض جگہوں پر ارلی برڈ کورسز بھی ہوتے ہیں. یہ کورسز بہت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں آپ آٹزم کے بارے میں مزید سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ آٹزم کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر ایسے دوسرے پیرنٹس سے ملتے ہیں جن کے بچے بھی اسپیکٹرم پر ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی صرف ایسے لوگوں سے ملنا جو آپ کی زندگی کو واقعی سمجھتے ہوں بہت کمفرٹنگ ہوتا ہے. میں نے بھی اس جرنی میں کچھ بہت اچھے دوست بنائے جن کے بچے بھی آٹزم اسپیکٹرم پر ہیں, اور کبھی ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بس اتنا کہتے ہیں, ہاں ہم سمجھتے ہیں ہماری رات بھی اچھی نہیں گزری. اور عجیب بات ہے لیکن صرف یہ جان لینا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں بہت زیادہ سکون دیتا ہے. میں بس آٹزم کے بارے میں جتنا ممکن ہو سکا اتنا سیکھنا چاہتی تھی, لیکن میں محمد مصطفیٰ کی بہتر طریقے سے مدد کر سکوں. اگلے چند سالوں میں نے خود کو سیکھنے میں لگا دیا ہے. میں نے نیوٹریشن کے بارے میں سیکھا, مختلف فوڈز کے بارے میں جانا, اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ میں اسے نئی چیزیں کھانے کے لیے کیسے انکریج کر سکتی ہوں. اس جرنی میں ایک چیز اور بہت خوبصورت ہوئی, میں اور محمد مصطفیٰ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے, اور آج وہ 3 سال کا ہے اور ہم دونوں کا بانڈ اتنا خوبصورت اور مضبوط ہے کہ کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آج بھی میری آنکھیں بھر آتی ہیں. اور میں یہاں ایک بہت اہم بات کرنا چاہتی ہوں. یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ آٹزم بچے ایموشنل نہیں ہوتے یا وہ ایموشنل اٹیچمنٹ محسوس نہیں کرتے. یہ بالکل درست نہیں ہے. آٹزم والے بچے ایموشنز رکھتے ہیں, وہ بھی محسوس کرتے ہیں, وہ بھی محبت کرتے ہیں, وہ بھی اپنے پیرنٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتے ہیں. ہاں شاید وہ اپنی محبت یا فیلنگ کو ہر بار اس طرح ایکسپریس نہ کر سکیں جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. شاید وہ ہمیشہ ہگ نہ کریں, شاید وہ ہمیشہ آئی لو یو نہ کہیں, شاید ان کا محبت دکھانے کا طریقہ مختلف ہو, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ محبت محسوس نہیں کرتے. وہ دنیا کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں, مختلف انداز سے سوچ سکتے ہیں, مختلف انداز سے اپنی فیلنگ ظاہر کر سکتے ہیں, لیکن وہ فیل کرتے ہیں, وہ لو کرتے ہیں, اور وہ ایموشنل کنیکشن رکھتے ہیں. تو اگر آپ بھی اپنی آٹزم جرنی کے شروع میں یا جرنی کے درمیانے میں یا پھر آپ بھی کافی آگے آ چکے ہیں, تو میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ اکیلے نہیں ہیں. میں بھی اس جرنی پر ہوں. یہ کبھی آسان ہوتا ہے, کبھی مشکل. کبھی آپ بہت خوش ہوتے ہیں, کبھی تھک جاتے ہیں, کبھی آپ چھوٹی سی پروگرس دے کر خوشی سے رو پڑتے ہیں, اور کبھی رات کو بیٹھ کر فیوچر کے بارے میں فکر کرتے ہیں. لیکن ہم یہ اکیلے نہیں کر رہے, ہم ساتھ ہیں. اگر آپ کو بات کرنی ہو یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہو, یا آپ صرف یہ محسوس کرنا چاہتے ہو کہ کوئی آپ کو سمجھتا ہے, تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں, وی ہیو گاٹ دس, وی کین ڈو دس. ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اور میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.